السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ وہ کتنی چیزیں ہیں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ان کو نوٹ کر لیں۔ انہی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، باقی کسی سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ کچھ کہتے ہیں مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، غلط۔ کچھ کہتے ہیں آنکھ میں سرما ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، غلط۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ آنکھ میں سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کان میں دوائی ڈالنے سے، آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ٹوٹتا۔ آج جو چیزیں میں نے آپ کو بیان کرنی ہیں 3 ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے انسان کا ہر حال میں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے، جمع کر لے، ہم بستری کر لی، روزے کی حالت میں اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں تو جہنم کی آگ میں جل گیا، میں برباد ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے رسول میں نے جمع کر لیا اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں۔ فرمایا جمع کر لیا؟ جی۔ فرمایا پر آپ اس طرح کریں کہ ایک غلام کو آزاد کروا دیں۔ کہنے لگا اللہ کے رسول اتنی طاقت نہیں کروا سکتا، طاقت نہیں ہے، مال نہیں، غریب آدمی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ کہنے لگا اللہ کے رسول غریب ہوں، اتنی طاقت نہیں، قوت نہیں کھلا سکتا، یہ بھی کام نہیں کر سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 60 مسلسل روزے رکھ لیں، 60، ایک پر دوسرا، دوسرے پہ تیسرا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول غریب ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، 60 روزے نہیں رکھ سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر تک ایک آدمی کھجوریں لے کے آیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ کدھر ہے؟ جہنم میں جلنے والا آدمی؟ جی اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ، غربا میں اس کو تقسیم کر دو، آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول کیا جو مجھ سے بھی غریب ہو اس میں یہ صدقہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جی۔ فرمایا جن 2 پہاڑوں کے درمیان میری رہائش ہے، ان 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں، کیا اللہ کے رسول جی میں اس کو اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ خرچ کر۔ میرے بھائی روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کرنا، ایک تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، دوسرا قضا ادا کرنا ہوگی۔ آپ کو بعد میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور اس روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا جو آپ نے یہ جمع اور یہ آپ نے عمل کیا ہے۔ میرے بھائی جو اتنا بڑا عمل ہے اس کی طرف جانا ہی کیوں؟ آدمی غلطی ہی یہ کیوں کرے جو اتنی بڑی ہے؟ تو میرے بھائی ان تینوں چیزوں کو ترتیب سے، جو حدیث میں آتا ہے ترتیب میں، ترتیب ان کی کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے فرمایا غلام کو آزاد کرو، دوسرے نمبر پہ آپ 60 دن کے روزے رکھو، تیسرے نمبر پہ جو اس کی ترتیب ہے 60 مسکینوں کو آپ کھانا کھلائیں۔ یہ تینوں ترتیب سے آپ کو کام کرنا پڑے گا، جو بھی آپ جس کے آپ کے پاس طاقت قوت ہے وہ آپ کام کریں۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، آپ نہیں کر سکتے، تو پھر میرے بھائی آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ میرے بھائی آپ خرچ کر لیں اللہ کے راستے پہ، مسکین کو کھانا کھلا دیں یا اپنے آپ پہ خرچ کر لیں۔ یہ نہ ہونے کی صورت میں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں عذر تلاش کریں بھائی فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، بھینسیں تو 10 کھڑی ہیں بہرحال غربت ہے، زمین تو 10 ایکڑ ہے بہرحال پھر بھی غربت ہے، یہ میرے بھائی عذر نہیں پھر چلے گا۔ اس کی ترتیب یہ ہے، ایک جمع کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ دوسرا میرے بھائی روزہ کیوں ٹوٹتا ہے، کس وجہ سے ٹوٹتا ہے؟ جان بوجھ کر کے قے کر دینا، جان بوجھ کر کے قے کر دینا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہے کہ قے آج جانا، غیر ارادی طور پر قے آج جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کے قے کرنا، اپنے گلے میں انگلی مارنا، روزہ پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دوسری ہے، اس کی آپ کو قضا ادا کرنا پڑے گا۔ یہ روزہ بعد میں، کیونکہ آپ نے اس روزے کو توڑا، یہ آپ کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ تیسری چیز میرے بھائی وہ یہ ہے
بعض تو ہے نا کہ جان بوجھ کر کے کھانا کھا لینا، جان بوجھ کر کے پی لینا، روزہ اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جان کے کھا لینا، پتہ ہے روزہ ہے، روزہ توڑ دیا ہے، پتہ ہے روزہ ہے، پانی پی لیا ہے، پتہ ہے روزہ ہے، سگریٹ حقہ وغیرہ پی لیا ہے، نشہ بھی کر لیا ہے، اس سے بھی روزہ میرے بھائی ٹوٹ جاتا ہے جان بوجھ کر کے۔ اگر کوئی غلطی سے پانی پی لے، کھانا کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس نے نہیں کھایا، اس کو رب نے کھلا دیا ہے، وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ جس نے غلطی سے کھا لیا، جس کو اس بات کا علم نہیں تھا، جس کو علم ہے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ آگے جو تیسری چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ کیا ہے؟ عورت کو روزے کی حالت میں نفاس یا حیض، نفاس کا خون یا حیض آ جائے، اس عورت کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ عورت روزے کی قضائی دے بعد ہے۔ یہ 3 وجہ ہیں جن سے میرے بھائی روزہ ٹوٹتا ہے۔ باقی جتنی بیان کی جاتی ہیں، آنکھ میں سرما ڈالنے سے، مسواک کرنے سے، سر پہ تیل لگانے سے، جسم پہ کسی چیز کی مالش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا نہیں، کوئی دلیل نہیں ان کی، کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہی ہے جن کا حدیث میں ذکر ہے، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان